اور جہاں اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کے حالات بیان فرماتے ہیں تو عام طور سے پہلے حضرت نوح کا بیان ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اتنے بڑے عظیم شرف کے پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی تعریف کیا کی؟ انہ کان عبدا شکورا، وہ نوح ایسے بندے تھے جو شکر گزار تھے۔ ان کی ساری صفتیں ایک طرف، ان کی پیغمبری ایک طرف، ان کی عبادتیں ایک طرف، ان کی ساری زندگی کی جد و جہد ایک طرف، 950 سال کی جد و جہد وہ ایک طرف، اور ان کا باری تعالیٰ کا شکر گزار ہونا بھی ایک طرف، ایک ہی بس بیان کیا، انہ کان عبدا شکورا، وہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بندگی کے ساتھ جو چیز جڑ رہی ہے وہ شکر ہے، انہ کان عبدا شکورا۔ اگر باقی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، باقی اپنی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو شکر کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لصبار شکور لکل صبار شکور، کہ اس میں آیتیں نشانیاں ہیں کن بندوں کی جو صبر سے کام لیتے ہیں اور جو شکر سے کام لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو خزانہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ہمیں عطا ہو جائے، اللہ میں نے اصل کا شکر نعمت، آپ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی ہمیں توفیق ہو جائے۔ اور شکر جو ہے یہ بندے کا شکر گزار بننا، یہ اس طرح ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اللہ جل جلالہ کی تمام نعمتوں کا وہ گن کر ان میں سے ہر ایک کا شکر ادا کرے۔ یہ تو ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ خود قرآن کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گے گن نہیں سکتے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ دیکھو جب ہم کوئی سانس لیتے ہیں تو سانس کے اندر دو حرکتیں ہوتی ہیں سانس کی، ایک سانس اندر جاتا ہے، ایک باہر آتا ہے۔ اگر اندر جائے باہر نہ آئے تو موت، باہر آئے اندر نہ جائے تو موت۔ لہذا ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں، ایک سانس کا اندر جانا، ایک سانس کا باہر آنا۔ تو ہر نعمت پر ایک شکر۔ تو صرف ایک سانس کی نعمت بھی اگر زندگی بھر انسان صرف ایک سانس کی نعمت پر شکر ادا کرتا رہے نہیں کر سکتا۔ ابھی ایک کی کر رہا ہوگا دوسرا آ جائے گا سانس، تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن کم از کم اتنا تو کرے کہ جتنی نعمتیں اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں احساس کرے ان کا کہ یہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اپنے جسم کی نعمت، اپنی صحت کی نعمت، اپنے کھانے کی نعمت، اپنے عزیز و اقارب کی نعمت، اپنے بیوی بچوں کی نعمت، اپنا لوگوں کے اندر محبوبیت کی نعمت کہ لوگ محبت کرتے ہیں، ایک نے کم از کم اجمالی طور سے انسان تصور کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے یا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہوا کا جھونکا چلا اچھا لگا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ابھی گرمی ہو رہی تھی، یہ چل گیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو اس کی عادت ڈالے انسان، مشق کرے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز سامنے آئے، کوئی اچھی حالت آئے، اچھا واقعہ پیش آئے تو آدمی یہ کہہ لے، دل ہی دل میں کہہ لے اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ دل ہی دل میں بھی کہہ لے گا تو انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے سینوں کے حالات سے بھی خوب باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شکر میں شمار فرما لیتے ہیں جب بندہ دل میں یاد کرتا ہے اور دل میں شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس کی عادت ڈالنی، اور قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بتا دیا کہ ہر صبح کو جب صبح ہوتی ہے تو یہ جملہ تلقین فرما دیا کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ جملہ یاد کر لینا چاہیے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ اس صبح میں، اور صبح سے سمجھ لو دن مراد ہو، اس دن میں جو کوئی نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی یا اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا فرمائی، مجھے عطا فرمائی یا آپ کی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا فرمائی، وہ آپ ہی کی طرف سے ہے تنہا، فمنک وحدک، آپ ہی کی طرف سے ہے، فلک الحمد ولک الشکر۔ لہذا ساری تعریف بھی آپ کی ہے، سارا شکر بھی آپ کا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر کے تشریف، کہاں تم شکر کا حق ادا کر سکتے ہو، لیکن کم از کم اتنا کر لو کہ صبح کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہہ دو کہ یا اللہ جو نعمت بھی مجھے حاصل ہے آج یا کسی بھی اور کو حاصل ہے وہ صرف آپ کی طرف سے ہے، لہذا میں حمد